اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم اگلی نظم لوکل بس جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے شاعر ہیں دلاور فغار۔ دلاور فغار بھارت میں پیدا ہوئے۔ اصل نام ان کا دلاور حسین تھا۔ شروع میں شباب تخلص کرتے تھے، بعد میں کلمی نام دلاور فغار جو ہے وہ پڑ گیا، اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ آگرہ یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا، اور جو ہے اس کے بعد ملازمت کا آغاز بھی بدایوں سے ہی کیا، اور آپ نے آخر 1969 میں آ کر جو ہے وہ آپ نے پاکستانی شہریت جو ہے وہ حاصل کی، یعنی پاکستان میں آپ آ گئے، اور جہاں پر ہے وہ آپ نے آ کر جو ہے وہ شعبہ تدریس سے ہی وابستہ ہوئے، اور کالم نگاری بھی پاکستان میں آپ کرتے رہے۔ آپ کے شعری مجموعے یا شعری تصانیف کافی زیادہ شائع ہو چکی ہیں، اور وہ آپ کے جو ہیں وہ اس میں آپ کی غزلیات ہیں، طنز و مزاح ہے، جو ہے وہ اس سورۃ فاتحہ کی تفسیر بھی ہے آپ کے تصانیف میں، لیکن جو ہے وہ طنز و مزاح کی جو ہے پر مبنی آپ کی تصانیف زیادہ ہیں۔ یہ لوکل بس جو نظم ہے یہ بھی دلاور فغار کی طنزی اور مزاحیہ نظم ہے، جس میں ہمارے ہاں چلنے والے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کا جو ہے وہ نقشہ جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے انہوں نے جو ہمارے ہاں پبلک یعنی لوکل بسیں جو چلتی ہیں ان کا، اور اس نظم کی حیت جو ہے وہ ترکیب بند کی ہے، مسدس جو ہے وہ ترکیب بند کی ہے، یعنی اس کے جو ہے وہ 6 جو ہے وہ ہر بند کے جو ہے وہ مصرے ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس کو مسدس جو ہے وہ ترکیب بند کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، اس نظم کو دیکھتے ہیں۔ بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح، کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح، سہما ہوا تھا کوئی گنہگار کی طرح، کوئی پھنسا تھا مرغ گرفتار کی طرح، محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے، جوتا بدل گیا تھا کسی کا کڑاؤں سے۔ دلاور فغار ایک آپ کو جس طرح سے بتایا کہ مزاحیہ گو شاعر ہیں، انہیں جزیات نگاری پہ کمال حاصل، اور ان کا مشاہدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ ہمارے ہاں چھوٹے راستوں پر چلنے والی مقامی بسوں اور ان میں سوار مسافروں کا حال بیان کرتے ہیں اس نظم میں، اور اس بند میں بتاتے ہیں کہ بس مسافروں سے کھچا کھچ بھر چکی ہے، پوری بس میں جو ہے وہ کوئی سیٹ کوئی جگہ خالی نہیں ہے، بہت سے مسافر بس میں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ بعض مسافر تو بس کے پائیدان اور سیڑھیوں پر جو ہے وہ لٹک رہے ہیں، جیسے کسی جنرل سٹور کے اندر مختلف ہار وغیرہ آویزاں کیے گئے ہوں، یا کسی کے گلے میں ہار لٹک رہا ہو۔ کوئی تھکا ماندہ مسافر بس کی سیٹ پر اس طرح بیٹھا یا نیم دراز تھا کہ جیسے سارا دن وہ دنیا کے دھندوں میں کھویا رہا ہو، اور اب شدید جو ہے وہ زمانے کی تکالیف جو ہے وہ جھیلتا رہا ہو، اور اس بس میں آ کر جو ہے وہ بیٹھ گیا ہو، یا اس بس کے علاوہ کہیں اس کو جو ہے وہ اور جگہ ہی نہیں ملتی جہاں اس نے جا کر آرام کرنا ہے، اور اس کی آنکھ لگ گئی، اور جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ وہ وہیں جو ہے وہ سو رہا، یعنی وہ دیوار کے سائے کی طرح ہو گیا۔ یہاں دراصل سایہ دیوار کی طرح کی تشبیہ بہت عمدہ ہے۔ سایہ بے حس ہوتا ہے، اور اس کی حرکت بہت غیر محسوس جو ہے وہ غیر محسوس ہوتی ہے۔ بس کا مسافر اس قدر نڈھال ہے کہ سایہ دیوار کی طرح پڑا تھا۔ کوئی مسافر لوگوں کے اس ہجوم میں اس بری طرح جو ہے وہ پھنسا ہوا تھا کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ اس سے کوئی خطا سرزد ہو گیا، جس کی سزا کے طور پر اسے بس میں سوار کیا گیا ہے، اور کسی سواری کی حالت بالکل اس پرندے کی سی لگتی ہے جسے جنگل کی کھلی فضاؤں سے پکڑ کر کسی ناکردہ جرم کی سزا دی ہے، اور اس کو جو ہے وہ پنجرے میں قید کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ہجوم میں بس مسافروں کا تو یہ حال تھا کہ بس کے فرش پہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اگر کوئی اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش کے لیے پاؤں اٹھاتا تھا تو اس کا اپنا نفیس بہترین جوتا وہیں رہ جاتا تھا، اور پاؤں کسی اور کے لکڑی جیسے جوتے میں جا پڑتا تھا۔ اپنی جیب میں ڈالا جانے والا ہاتھ کسی دوسرے کی جیب میں جا پڑتا تھا، حتیٰ کہ ایک مسافر کی ٹانگیں دوسرے کی ٹانگوں میں یوں الجھ گئی تھیں کہ ان کو الگ سے پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ گاڑی میں ایک شور تھا، کنڈکٹر آگے چل، کہہ دے خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے ڈبل، کب تک کھڑا رہے گا سر چارہ عمل،
لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل، تجھ پہ خدا کی مار ہو اسٹارٹ کر دے بس، 2 پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے ہوس۔ اب شاعر جو ہے وہ مقامی بس کی جو ہے وہ اندرونی منظر کشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس مسافروں سے پوری طرح بھر چکی ہے، لیکن بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر جو ہیں وہ اپنی روایتی ہٹ دھرمی اور مزید سواریوں کے لالچ میں اسے چلانے کا نام نہیں لے رہے۔ حالانکہ بس کی بہت سی سواریوں کا اصرار آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ بس کے کنڈکٹر کو بار بار اور جو ہے وہ چلنے کی جو ہے وہ ہدایت اور فرمائش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض مسافر تو اسے خدا کے واسطے بھی دے رہے ہیں، وہ کنڈکٹر کی منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اب تو بس کے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کر دو، آخر تو کب تک لوگوں کو بس چلانے کا جھانسا دیتا رہے گا، کیونکہ جب تک مقامی یہ جو لوکل بس چلتی ہے یہ کنڈکٹر ڈرائیور کو اشارہ نہیں دیتا، اس وقت تک ڈرائیور جو ہے وہ بس نہیں چلاتا۔ اس بند میں ہمارے مقامی ٹرانسپورٹوں کی مکارانہ فطرت کو بھی شاعر نے نہایت فنکاری سے جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ وہ مسافر کو سوار کراتے وقت یہی تاثر دیتے ہیں کہ جیسے وہ ابھی چل پڑیں گے، لیکن بعد میں دیر تک ان کو چلنے اور نہ چلنے کے عذاب میں مبتلا رکھتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس کی گنجائش سے کم از کم 2 گنا زیادہ سواریاں لاد لی جائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اسی منافقانہ طرز عمل سے تنگ آئے بعض گرم مزاج مسافروں نے تو آستینیں چڑھانا شروع کر دیں اور کنڈکٹر کو بس سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا ہے۔ کچھ مسافر جو لڑنے کا مزاج یا استطاعت نہیں رکھتے، انہوں نے بھی بس کے عملے کی بے حسی پر کنڈکٹر کو بد دعائیں دینا شروع کر دی ہیں کہ خدا تجھے غارت کرے، تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ بلکہ کنڈکٹر کے بعض مزاج شناسوں نے تو اسے زیادہ کرائے کا لالچ دینا بھی شروع کر دیا ہے۔ غرض کے بس کے تمام مسافروں کی دلی خواہش ہے کہ عرصے سے رکی ہوئی یہ بس اب کسی طرح چل پڑے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ حسب تفریق رویہ اختیار کرتے ہوئے بسوں کی اسی سستی اور عملے کی ہٹ دھرمی سے تنگ آ کے جو ہے وہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ تم میں جو ہے وہ خدا کی مار ہو، یعنی انہیں طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں کہنا شروع کر دیں، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ جو ہے وہ شاید کسی طرح سے تو جو ہے وہ یہ گاڑی چلائیں گے ہی۔ کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں، جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں، جس کو ہو جا عزیز میری بس میں آئے کیوں، ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں، ٹھانی ہے دل میں اپنا دبیں گے کسی سے ہم، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم۔ لوگوں کی طرح طرح کی فرمائشوں، درخواستوں اور دھمکیوں کے جواب میں اب بس کے کنڈکٹر سے بھی خاموش نہیں رہا گیا، اس نے بھی بولنا شروع کر دیا، نہ صرف بولنا شروع کر دیا بلکہ باقاعدہ جوابی دھمکیوں پہ اتر آیا۔ وہ لوگوں سے تو جو ہے وہ مسلسل بحث کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کون ہوتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے اسے بس چلانے پہ مجبور کرنے والا، کسی کو بہت زیادہ جلدی یا تنگی ہے تو وہ کسی دوسری سواری مثلا ٹیکسی، ریل گاڑی یا اپنی گاڑی پہ کیوں نہیں چلا جاتا۔ اس نے بس میں سر عام اعلان کر دیا تھا کہ جس کو ہماری بس میں سفر کرنا ہے اسے ہماری مرضی کے مطابق ہی جو ہے وہ چلنا پڑے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارا ہر ناز نخرہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا مسافر جسے رویے یا بس کی نشستوں سے بہت تکلیف ہے، اسے کسی نے خط لکھ کے یا دعوت نامہ بھیج کے تو یہاں نہیں بلایا تھا، جو چاہے اسے چاہیے کہ یہاں سے چلا جائے، اسے کھلی اجازت ہے۔ بس کا کنڈکٹر چونکہ سواریوں کی نفسیات سے پوری طرح واقف ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ بس میں صرف وہی لوگ سفر کرتے ہیں جنہیں کوئی اور سواری میسر نہیں آتی یا جس کی جیب میں زیادہ پیسے نہیں ہوتے، اس لیے وہ ان کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے دھمکی آمیز جو ہے وہ لہجے میں بات کرتا ہے کہ اگر آپ لوگ اتنے ہی نازک مزاج اور آرام طلب ہیں تو اسی بس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آرام دہ سواری مثلاً ٹیکسی وغیرہ لے لیتے، پیسے کیوں بچائے۔ جب اس کے جارحانہ لہجے کی وجہ سے بس میں خاموشی طاری ہو جاتی ہے تو وہ اپنے انداز میں مزید درشتی پیدا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تو ہم نے آپ لوگوں کی چک چک سے تنگ آ کے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ کنڈکٹر بن کے لوگوں سے طرح طرح کی جھڑکیاں سننا ہمیں بالکل پسند نہیں ہے، ہم ہر کام اپنی مرضی سے انجام دیں گے، کسی کو ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلنے، ورنہ کسی دوسری سواری کا انتخاب کر لے۔ عزیز طالبات، اس نظم میں جو کچھ پوچھنے کے قابل ہو وہ لیکچر کے دوران پوچھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔